ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو سرسبز پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا، ایان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ ایان بہت شوقین اور تخلیقی ذہن کا مالک تھا۔ اسے تصویریں بنانا بہت پسند تھا۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر پہاڑوں، دریاؤں اور پرندوں کی تصویریں بناتا جو اس کے گاؤں کے آس پاس اڑتے رہتے تھے۔ لیکن ایان کا خاندان غریب تھا اور وہ مہنگے آرٹ کے سامان خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن ایان جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اس نے ایک بوڑھے آدمی کو ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ بوڑھے کے ہاتھ میں ایک سنہری پنسل تھی جو سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ بوڑھے آدمی نے ایان کو پنسل کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تمہیں تصویریں بنانا پسند ہیں بچے؟ ایان نے خوشی سے سر ہلایا۔ مجھے تصویریں بنانا بہت پسند ہے، لیکن میری پنسل ٹوٹ گئی ہے اور ہمارے پاس نئی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر یہ پنسل تمہارے لیے ہے، لیکن یاد رکھو یہ عام پنسل نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تم اس سے بناؤ گے وہ زندہ ہو جائے گا۔ اسے سمجھداری سے استعمال کرنا۔ ایان حیران ہوا لیکن ساتھ ہی خوش بھی ہوا۔ اس نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور گاؤں واپس بھاگ گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے ایک پرندہ کی تصویر بنائی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پرندہ کاغذ سے نکل کر زندہ ہو گیا، چہچہانے لگا اور کمرے میں اڑنے لگا۔ ایان نے پنسل کی جادوئی طاقت کو سمجھ لیا اور اسے گاؤں کے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بھوکے لوگوں کے لیے کھانا بنایا، کسانوں کے لیے اوزار بنائے اور یہاں تک کہ ایک پل بنایا جو ٹوٹ چکا تھا اور گاؤں کو باقی دنیا سے الگ کر دیا تھا۔ گاؤں والے بہت خوش تھے اور ایان کو پیار کرنے لگے۔ لیکن جلد ہی ایک لالچی تاجر ضیافہ کو پنسل کے بارے میں پتہ چلا۔ ضیافہ دولت کا بھوکا تھا اور اپنی چالاکی کے لیے مشہور تھا۔ ایک رات وہ چپکے سے ایان کے گھر میں داخل ہوا اور پنسل چرا لی۔ اگلی صبح ایان نے اپنی پنسل غائب پائی۔ وہ دل شکستہ ہو گیا اور گاؤں والوں کو اپنی کہانی سنائی۔ دوسری طرف ضیافہ نے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے پنسل کا استعمال شروع کر دیا۔ اس نے سونے کے گھر، عالیشان محل اور فوجیں بنانے کی کوشش کی، لیکن پنسل ضیافہ کی لالچ کو سمجھتے ہوئے خراب ہونے لگی۔ سونا مٹی میں بدل گیا، محل گر گئے اور فوجی غائب ہو گئے۔ جب ضیافہ کو احساس ہوا کہ یہ پنسل لالچ کے لیے نہیں بنائی گئی تو وہ ایان کے پاس واپس آیا اور معافی مانگی۔ ایان نے اسے معاف کر دیا لیکن فیصلہ کیا کہ وہ پنسل کا استعمال کم کرے گا اور صرف ضرورت کے وقت کرے گا۔ اس نے گاؤں والوں کو مہربانی، مانگنے اور تخلیقی سوچ کی اہمیت سکھائی۔ سالوں بعد جب ایان بوڑھا ہو گیا تو اس نے پنسل گاؤں کے ایک اور بچے کو دے دی جو تصویریں بنانے کا شوق رکھتا تھا۔ یوں پنسل کی جادوئی کہانی جاری رہی اور یہ امید اور تخلیق کی علامت بن گئی۔ آخرکار سب کو یہ سبق ملا کہ اصل جادو چیزوں میں نہیں بلکہ دل کی نیکی میں ہوتا ہے۔